ایجوکیشن فرسٹ ایئر. آج ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ نشو و نما. اچھا، نشو و نما جو ہے یہ ایک بہت وسیع اصطلاح ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ بہت ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو سمجھیں گے. ہم عموماً نشو و نما کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جیسے اس کے قد میں اضافہ ہو رہا ہے، وزن میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے وہ اگلی کلاس میں جا رہا ہے، یا اس کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں. ہم اسے کیا نام دے رہے ہوتے ہیں؟ نشو و نما. جیسے اکثر بچے جو ہیں وہ جب بچپن میں ہوتے ہیں اور ان کے ہائٹ میں جیسے اضافہ ہے، ان کے ویٹ میں اضافہ ہے، اسی طرح سے ان کی بونز جو ہیں وہ سٹرونگ ہو رہی ہوتی ہیں، تو لوگ ایک مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس بچے کی نشو و نما بہت اچھی ہو رہی ہے. لیکن اس میں کچھ ایمبیگیوٹیز ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشو و نما صرف ایک خاص عرصے تک محدود نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی اگر بچے کا قد بڑھ رہا ہے، اس کا وزن میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی بونز مضبوط ہو رہی ہیں تو ہم کہیں کہ نشو و نما ہو رہی ہے. اور ایک خاص عرصے کے بعد جب اس کے ویٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا، جب اس کی ہائٹ جو ہے وہ ایک لیول پہ جا کے سٹاپ ہو گئی ہے، نہیں بڑھ رہی، تو ہم کہیں کہ اس کی نشو و نما نہیں ہو رہی. تو ایسا نہیں ہے. نشو و نما جو ہے یہ ایک وسیع عمل ہے اور یہ پیدائش سے شروع ہو کے موت تک جاری رہتا ہے. یہ فرسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ فرام برتھ ٹو ڈیتھ، یعنی یہ انسان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کی موت تک جاری رہتا ہے. چونکہ اسے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک یعنی پیدائش سے شروع ہو کے اور موت تک جاری رہنے والا عمل ہے، تو اسے ہم کہیں گے کنٹینیوس پروسیس، یعنی ایک مسلسل پروسیس. مسلسل وہ چیز ہے کہ جو یعنی سٹارٹ سے ہے اور لاسٹ تک وہ رکی نہیں ہے، آہستہ 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 سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی وہ ہوتی رہی ہے. تو اس لیے نشو و نما جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو انسان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کی موت تک جاری رہتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ انسان کا اب یہ جو پیدائش سے یعنی بچے کی ایک پیدائش ہوئی ہے، برتھ، تو اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہوں گی اس کی موت تک ٹل ڈیتھ. اب ان سٹیجز کو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ہیں. سب سے پہلے ہے شیر خوارگی. شیر خوارگی کو انگلش میں کہتے ہیں انفینسی. اس کا ٹائم جو ہے وہ 0 سے لے کے 3-4 ایئر تک ہوتا ہے. شیر خوارگی اسے ہم طفولیت بھی کہتے ہیں، یعنی جب بچہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ اور اس طرح کی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شیر خوارگی، طفولیت، انفینسی. نیکسٹ ہے بچپن، چائلڈہڈ. ٹھیک ہے، چائلڈہڈ جو ہے یہ سیکنڈ سٹیج ہے جو 5 ایئر سے سٹارٹ ہو کے عموماً 10-11 ایئر تک جاتی ہے. اچھا، اسے ہم بچپن کو چائلڈہڈ کہتے ہیں. چائلڈہڈ آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے جب اپنی اسکولنگ سٹارٹ کرتا ہے یعنی 5 ایئر سے اور پھر اسی طرح سے 10-11 ایئر کی ایج تک، تو اس ٹائم میں اس کا بچپن یعنی بہت کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے اور ڈفرینٹ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ایک معصومیت بھی پائی جا رہی ہوتی ہے، ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے بلوغت. بلوغت کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنس. ٹھیک ہے، یعنی جوانی، جب انسان یوتھ کے ٹائم پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے. تو یہ 12 ایئر سے سٹارٹ ہو کے 18 ایئر تک جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے پختگی، میچوریشن. میچوریشن جو ہے یہ 19 ایئر سے سٹارٹ ہو کے آن ورڈز پھر چلتی رہتی ہے کہ جب انسان میچور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اسے چیزوں کو سمجھنے کی، اسی طرح سے اس کے اندر ایک بہت اچھی صلاحیت آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے بڑھاپا. ٹھیک ہے، اولڈ ایج. بڑھاپا جو ہے یہ پختگی کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے مختلف لوگوں میں اس کا مختلف لیول ہو سکتا ہے، جیسے سم ٹائم 50 کے بعد، سم ٹائم 60 کے بعد. اب آپ کی جتنی نشو و نما کی بیس سٹرونگ ہوگی اتنا ہی آپ کا پختگی کا لیول چلتا رہے گا زیادہ، اور بڑھاپا جو ہے وہ لیٹ سٹارٹ ہوگا. اور پھر سب سے لاسٹ اسٹیج جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیتھ. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ان سب سٹیجز میں ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ یعنی نشو و نما ہوتی رہتی ہے. اچھا، نیکسٹ آپ کا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ چینجز اکرز. ٹھیک ہے، مختلف قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. جب بھی ہم نشو و نما کی بات کریں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ نشو و نما سے مراد مختلف قسم کی تبدیلیاں ہیں. ٹھیک ہے،
یعنی چینجز ہیپن، چینجز تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں۔ اب چینجز کون کون سی ہیں؟ اس میں آل ٹائپس آف چینجز ہیں، جتنی ہماری صلاحیتیں ہیں ان کے نتیجے میں جتنی تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں وہ سب کی سب کیا کہلائیں گی؟ نشو نما۔ اب جیسے فزیکل جسمانی تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں، جسمانی تبدیلیاں کون سی ہیں؟ بچے کے ویٹ میں اضافہ ہے، اس کی ہائٹ میں اضافہ ہے، اس کی بونز، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری جو ہیں چینجنگز یہ کون سی ہیں؟ فزیکل۔ اس کے بعد ہے مینٹل، ذہنی تبدیلیاں، بچے کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہے، اس کی بول چال میں، اسی طرح سے اس کی چیزوں کو ڈیل کرنے میں، تو یہ ساری تبدیلیاں مینٹل یعنی انٹلیکچوئل بھی انہیں کہا جاتا ہے، ذہنی تبدیلیاں۔ اس کے بعد ہے ایموشنل، جذباتی تبدیلیاں، یعنی بچے کے ڈفرینٹ ایکسپریشن دینا۔ جیسے آپ دیکھیں سٹارٹ میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے ایکسپریشن، اپنی ایموشنل جو چینجنگز ہیں ان کا اظہار کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ رو کے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مسکرا کے۔ لیکن جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے، بچپن میں داخل ہو جائے گا، پھر بلوغت میں، تو اس کی ایموشنل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر اور زیادہ چینجنگز جو ہے وہ آتی جائیں گی۔ اسی طرح سے سوشل، معاشرتی نشو نما، معاشرے میں ایڈجسٹ کرنا، ٹھیک ہے، معاشرے میں اپنا اچھا رول پلے کرنا۔ اس کے بعد ہے مورل، اخلاقی، ٹھیک ہے، اخلاقی نشو نما، آپ کس طرح سے اپنی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے بیہیویئر سے اپنے آپ کو پازیٹیو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں ساری قسم کی تبدیلیاں جو ہیں یہ نشو نما میں شامل ہیں۔ یعنی ہم اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نشو نما کو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ بچے کے قد میں اضافہ، اس کے وزن میں اضافہ، ٹھیک ہے، یا اس کی بون سٹرونگ ہو گئی ہیں، ہاتھ پاؤں کی جو لمبائی ہے وہ، یہ نہیں صرف یعنی نشو نما جو ہے اس میں ساری قسم کی تبدیلیاں شامل ہیں، چاہے وہ جسمانی ہے، ذہنی، جذباتی، معاشرتی اور اخلاقی۔ تو یہ ساری کی ساری جو تبدیلیاں ہیں یہ نشو نما کا حصہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کرنی ہے اینڈرسن کے مطابق ڈیفینیشن تیار۔ اینڈرسن نے کہا ہے کہ نشو نما ایک ایسا عمل ہے جس میں جسمانی بناوٹ کی انچوں کے اعتبار سے بڑھوتری کو نہیں دیکھا جاتا۔ ابھی جو چیز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم صرف نشو نما میں یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی باڈی میں اضافہ ہوا ہے، یعنی ویٹ میں اضافہ ہے، ہائٹ میں اضافہ ہے، بون سٹرونگ ہوئی ہیں، یعنی ہم صرف جسمانی بناوٹ کو انچوں کے اعتبار سے بڑھنے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، یا ہم اسے مقداری تبدیلی کا نام نہیں دیتے۔ مقداری کیا ہوتا ہے؟ کوانٹیٹیو۔ اب جیسے ویٹ جو ہے آپ جب کریں گے تو آپ کہیں گے کہ 40 kg ہے، 50 kg ہے، اب یہ مقدار ہے، کوانٹٹی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ ہائٹ کی میجرمنٹ کریں گے تو آپ بتائیں گے کہ اتنی ہائٹ ہے، جیسے 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے۔ اب یہ ساری کوانٹیٹیو چینجز ہیں۔ تو کوانٹیٹیو چینجز جو ہیں صرف وہ نشو نما کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیچیدہ اور مربوط عمل ہے، پیچیدہ، کمپلیکس اور مربوط، انٹیگریٹڈ۔ اسے پیچیدہ اور مربوط عمل اس لیے کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں سر انجام پا رہی ہوتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو تبدیلیاں ہیں اس میں ہم سب پروسیس کو ایک دوسرے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز کیا ہے کہ چینجز اکرز ڈیو ٹو، یہ تبدیلیاں واقعہ کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایکسپیریمنٹس، جب بچہ دیکھیں پیدا ہوتا ہے تو ایک قسم کے اس کے تجربات کی عمر شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت تک ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹ سے گزرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی نشو نما ہوتی ہے اور وہ روز نئی چیزیں سیکھتا ہے، اور ان چیزوں کے بدلے میں صرف اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی بلکہ اس کی ذہنی نشو نما بھی ہو رہی ہوتی ہے، جذباتی بھی، معاشرتی بھی اور اخلاقی بھی۔ اسی طرح سے حادثات، ڈفرینٹ قسم کے انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس، یہ ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے، اور پھر ان کے نتیجے میں ہمارے اندر کیا ہوتی ہیں؟ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں انسان کے اندر بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایجوکیشن اور ٹریننگ کے نتیجے میں صرف ہمارے اندر مینٹل یعنی ذہنی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے نتیجے میں ہمارے اندر ذہنی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ ایموشنل، جذباتی تبدیلیاں بھی، سوشل، معاشرتی بھی، اور مورل، اخلاقی بھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کا تعلق صرف آپ کو معلومات پہنچانے تک نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آپ کے بیہیویئر میں چینج ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کی سوسائٹی میں اچھی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہے، آپ کا سوسائٹی میں اچھا رول پلے کرنے کے ساتھ ہے، ایموشنل یعنی آپ کے اندر بڑی اچھی پازیٹیوٹی، ایک مثبت انداز پیدا کرنا ہے۔
تو یہاں تک ابھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ ایک پوائنٹ میں نے ایڈ کیا ہے کہ ایک تبدیلی جو ہوتی ہے وہ دوسری تبدیلی کے لیے بنیاد بنتی ہے، یعنی ایچ چینج لیڈس ٹو ورڈ اینڈ ادر چینج، ایک تبدیلی آپ کو دوسری تبدیلی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ابھی آپ کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، اگر اس میں کوئی چیز رہ جائے تو وہ آپ نیکسٹ ٹاپک میں مجھے بتائیں، میں اسے کلیئر کر دوں گی۔ تھینک یو۔